السلام علیکم کی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ لیے سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے، پریشانیاں دور میں اللہ کے ساتھ کسی کو محتاج نہ کرے، آمین۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، روزانہ نئے سے نئے فتنے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک عجیب سی ہر طرف آپ کو کیفیت نظر آئے گی۔ حالات بد سے بدتر انسان کو نظر آتے ہیں۔ جو انسان گناہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے، انسان مسائل اور پریشانیوں کی دلدل میں اس قدر ہی پھنستا جاتا ہے۔ ایک افراتفری کا سماں ہے جس میں انسان کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے، کیا اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان دنیا کی رنگینیوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پیدا شدہ مسائل میں بھی پھنس چکا ہے۔ ان مسائل سے نکلنے کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا جائے، اس کو فالو کیا جائے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیا جائے، تاکہ یہ جو مسائل ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، وہ دور ہوں۔ ہم لوگ اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ انسان آسانی ڈھونڈتا ہے، انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آسانی ڈھونڈے، جبکہ دیکھا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ جب ہم اس زندگی میں کھوتے ہیں، ہماری خواہشات یعنی اس زندگی میں آتے ہیں جس میں خواہشات ہی خواہشات ہیں، تو خواہشات بڑھتی ہیں مزید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری ہے، جس میں خواہشات نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ خواہش رہ جاتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی، اس طرح کی خواہشات رہ جاتی ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جبکہ عام انسان دنیا پانے کے چکر میں ہے۔ یہی اصل وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پاتی، اور انسان کو ہر طرف سے مختلف مسائل نے اور پریشانیوں نے ایسا جکڑا ہوا ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو بیماری ایک عادت گھیرا ہوا ہے، کسی کو قرض وہاں نے تنگ کیا ہوا ہے، کسی سے قرض واپس لینا ہے، واپس نہیں کر رہا، کسی کو ازواجی زندگی میں مسائل ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہو پا رہی، کسی کو شادی نہیں ہو پا رہی، مختلف مسائل ہیں۔ کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، ہر ایک کو مختلف مسائل ہیں۔ ان مسائل کا حل کیسے ڈھونڈا جائے؟ سب سے جو ضروری سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے ہیں، ان کی زندگی کو فالو کرتے ہیں، ان کی زندگی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں پریشانیوں سے بچنے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں۔ یعنی آپ آقا دو جہاں نے ہماری زندگیوں کی آسانی کے لیے انہیں سب علم تھا کہ پریشانیاں میری امت میں آئیں گی، تو انہوں نے اس دن سے نکلنے کا بھی تمام تر حل پہلے سے بتا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ان سے نکلنے کے لیے آپ آقا دو جہاں کی احادیث پہ غور کریں، تو ہمیں تمام پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ وہ دعائیں مل جاتی ہیں۔ اس وقت جیسے عجیب سے حالات ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، انسان آہستہ آہستہ پریشانیوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، روزانہ نئے سے نئے فتنے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیتے ہیں،
تو ہم ان فتنوں سے بچے رہیں گے۔ ہاں، وہ آج میں ایک خاص دعا بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھا اس دعا کے بارے میں، مفہوم ہے کہ جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے غموں کو بھی اس سے دور فرما دیا۔ یعنی جس نے بھی، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس دعا کی کیا اہمیت ہے، کہ اس کو اگر ہم دوسروں تک پہنچا ہی دیتے ہیں، دوسروں کو بتا دیتے ہیں، تو اللہ پھر بھی آپ کے غموں کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ جب بھی آپ پہ کوئی پریشانی آتی ہے، تو غم آتا ہے، تو آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اجازت سب کو ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھا کرے اور چینل سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل پہ بہت مجرد تجویزات، وظائف اور روحانی حاصل اور گھنٹی کا نشان پہ دبا دیا کریں، اور دعا میں نام شامل کرانے کے لیے جمعرات کی اپنا نام کمنٹس میں چھوڑیں۔ باقی اسکرین پہ آپ کو دعا نظر آ رہی ہوگی، اس کا میں ترجمہ آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ اے اللہ، غموں پہ دور کرنے والے، تکلیفوں پہ بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملہ کو آسان کر دے، اور میری کمزوری پر اور میرے مسائل پر اور کوشش کی کمی پر رحم فرما، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں۔ اے رب العالمین، جب بھی آپ پر کوئی پریشانی، مصیبت، کوئی بھی ایسے معاملات بنتے ہیں جو آپ کے لیے مسائل پیدا کریں، تو ایک دفعہ یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ باقی سوال اور کمنٹس میں ضرور پوچھیں، تو فائدہ ہوا کرے تو اللہ پر ضرور شکر ادا کیا کرے۔ وہی ذات ہے تو انسان کی پریشانیاں دور کرنے والی ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات پوری فرمائے، آمین۔